بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر پہلے ہم تھوڑا سا ایک بار پھر ریوائز ہی کر لیتے ہیں. ہمارا لاسٹ ٹائم ہم نے جو سیشن دیکھا تھا لاسٹ ٹیوزڈے کو ہم نے پڑھا تھا نون ساکن اور تنوین کے قواعد، یعنی کس جگہ پہ ہم غنہ کرتے ہیں اور کس جگہ پہ غنہ نہیں کرتے. تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی آ جائیں تو وہاں پر غنہ نہیں کیا جا سکتا. تو اس کی کچھ بیسک مثالیں میں آپ کو دینا چاہوں گا. جس طرح حروف حلقی ہم نے 6 پڑھے، حمزہ، ہا، عین، ہا اور غین خا. ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف اگر نون ساکن کے بعد آ جائے یا ڈبل زبر، ڈبل زیر، ڈبل پیش کے بعد آ جائے تو وہاں پر غنہ نہیں کیا جا سکے گا. جس طرح وآمنہم من خوف، ایک مثال ہم نے نون ساکن کے بعد والی یہ پڑھی تھی. من میں آپ دیکھیں نون ساکن ہے من اور اس کے بعد خا ہے خوف، تو اس خا کی وجہ سے ہم اس سے پہلے من پر من کر کے غنہ نہیں کر سکتے. اسی طرح آپ کوئی بھی ڈبل زبر کی علیم، خبیر، اسی طرح آپ کوئی اور مثال لے لیں جس میں آپ کے پاس حروف حلقی میں سے واسع، علیم، یہ ساری کی ساری وہ بیسک مثالیں ہیں جس میں ڈبل زبر، ڈبل زیر، ڈبل پیش میں سے کوئی ایک حرکت ہے یا نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی ایک حرف ہے. دوسری ہم نے نون ساکن اور تنوین کے قواعد میں یہ دیکھا تھا کہ اس میں ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر مرج کیا جاتا ہے. مرج کس طرح ہم نے پڑھا تھا، جس طرح نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یرملون میں سے کوئی ایک حرف آ جائے، یا، را، لام، میم، واو اور نون، ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر مرج کیا جائے گا. لیکن ہم نے کہا تھا کہ را اور لام جو ہے ان پر مرج بغیر غننے کے ہوگا اور باقی 4 پہ غننے کے ساتھ مرج کیا جائے گا. ایک مثال ہم لے لیتے ہیں یا کی، جس پہ ہم غننے کے ساتھ مرج کر رہے ہیں. نون ساکن کے بعد لیٹس سپوز کہ یا آئی ہے، من یقول، تو یہاں پر ہم غنہ بھی کر رہے ہیں مرج بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، من یقول. اب نون یہاں پر گویا کہ مرج ہو جاتا ہے یا کے اندر اور نون کی ساؤنڈ ڈراپ ہو جاتی ہے. صرف ایک اس کا اشارہ یہی باقی رہتا ہے کہ یہاں پر ہماری ناک کی طرف سے آواز آتی ہے. اسی لیے ہم نے بتایا کہ وہاں پر غننے کی شکل باقی تو رہے گی لیکن نون جو ہے بذات خود وہاں سے ڈراپ ہو جائے گا ساؤنڈ کے اندر. اور رائٹنگ کے اندر وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، من یقول نظر آ رہا ہوتا ہے نون کے ساتھ، لیکن ساؤنڈ کے اندر وہ من نہیں پڑھا جاتا، من یقول پڑھا جاتا. میم کو ڈائریکٹ ہم یا کے ساتھ لگاتے ہیں، بیچ میں سے نون کی صرف ہلکی سی ایک ہنٹ ہوتی ہے، باقی نون کا کوئی باقاعدہ واضح ساؤنڈ جو ہے وہ اس میں موجود نہیں ہوتا. ایک تو میں نے آپ کو یہ یا کی مثال دے دی جس میں مرج غننے کے ساتھ ہے. بغیر غننے کی بھی ایک کوئی مثال دیکھ لیتے ہیں. جیسے کہ ہم نے کہا کہ لام اور را سے پہلے اگر نون ساکن یا تنوین ہو تو وہاں پر مرج بغیر غننے کے ہوگا. اس کی ایک مثال جیسے مل لدن ہو. اب یہاں پر آپ دیکھیں میری ناک ہیلپ نہیں دے رہی مجھے ساؤنڈ میں، من ہے، من پورا ہے لیکن آگے لام جو ہے وہ شد والا ہے تو ملا، ملا پڑھ رہا ہوں، من لا، میں نے ایسے نہیں پڑھا. ٹھیک ہے، اسی طرح مر ربی، مر ربی، یہاں پر بھی ناک سے ساؤنڈ نہیں آ رہی تو مرج ہو رہا ہے لیکن بغیر غننے کے ہو رہا ہے. تیسری صورت ہم نے کیا پڑھی تھی، با. اگر نون ساکن کے بعد با آ جائے تو ہم نے پڑھا تھا وہاں اقلاب ہو جائے گا. اقلاب کا مطلب ہم نے پڑھا تھا کہ جو با ہے وہ بذات خود کسی اور حرف کی شکل لے لے گا، اور وہ حرف ہم نے کون سا پڑھا تھا، میم پڑھا تھا، چھوٹا سا میم. ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا تھا وہ با جو ہے وہ میم میں تبدیل ہو جائے گا، وہ اقلاب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو وہ با میم میں تبدیل ہو جائے گا. اس کے علاوہ باقی ہم نے ساری کی ساری صورتوں میں بیسک جو ہماری ایک رول ہے، جو جنرل رول ہے جس میں ہم غننے کے ساتھ سارے کے سارے حروف کو پڑھیں گے، وہ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یرملون اور با کے علاوہ جتنے بھی حروف آتے ہیں نون ساکن یا تنوین کے بعد ان میں ہم نارمل ترتیب سے پڑھیں گے. جیسے غنہ ہوتا ہے وہاں غنہ کیا جائے گا. ہم بلا تاخیر اب شروع کریں گے لیسن نمبر 7. لیسن نمبر 7 میں ہمارے پاس اسی نون ساکن اور تنوین ہی کے قواعد کے حوالے سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ٹاپک ہوگا لیکن
سب سے پہلے ہمارے پاس آیت ہے سورۃ المزمل کی، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. تو ہم نے بار بار اس کو دیکھا ہے کہ اطمینان سکون کے ساتھ قرآن کو پڑھنا، معانی میں غور کرتے ہوئے اور تجوید کے اصول و قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے. یہ بیسک سا ایک طریقہ ہے کہ اس میں مفہوم اس کا ہمارے انداز سے یہی نکلتا ہے کہ قرآن کو آرام سے سوچ سمجھ کر الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ پڑھا جائے، نہ کہ جلدی جلدی اور الفاظ کو کھاتے ہوئے اور بغیر تجوید کو رول فالو کرتے ہوئے. تو یہ بیسک سی معلومات ہے، تو اس کو آپ ذہن میں رکھیں. اس کے بعد سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ کے اندر ہمارے وہی ہائی لائٹڈ حروف ہیں جو ہم بار بار الحمدللہ پریکٹس کر چکے ہیں، ان کو ہم نے کافی تفصیلاً الحمدللہ ان حروف کو دیکھا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جی ذکی بختیار کے نام سے ہمارے پاس ہینڈ ریز ہوا ہے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تو ماشاء اللہ ذکی صاحب آپ نے بہت زبردست پڑھا، اور جو ہے آپ کی مخارج کی تو ادائیگی اپنی جگہ پہ بہت درست تھی، لیکن آپ کا جو اسٹائل تھا قرأت کا وہ بھی بہت زبردست لگا. تو امید کرتا ہوں سب جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں وہ کوشش کریں اس طرح کوئی نہ کوئی اچھی ساؤنڈ جو ہے نا ان کو کاپی کر کے اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها والی بات ہے. تو عرب والے اسٹائل میں کسی نہ کسی اسٹائل میں اگر ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہماری قرأت میں مزید خوبصورتی اور بہتری آئے گی، اور حروف کی ادائیگی بھی مزید امپروو ہو سکے گی انشاءاللہ. اعادہ ہمارا جو ہے ریویژن یہ الحمدللہ ہو گئی ہے. میں نے آپ کو تفصیلاً بتا دی ہے یہ کہ ہمارے جو نون ساکن اور تنوین کے اندر ہم نے کیا کیا چیز لاسٹ ٹائم پڑھی تھی. یہاں سلائڈ سے تو آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن میں نے آپ کو صرف ساری تفصیل جو ہے وہ صرف بتا کر سنا دی ہے کہ آپ نے کہاں پر کیسے ادا کرنا ہے اور غنہ کرنا ہے نہیں کرنا. وہ ساری تفصیل اسی سلائڈ کے اندر موجود ہیں جو کہ گزشتہ ہفتے ہم نے تفصیلاً لیسن میں بھی دیکھی تھی. تو اگر آپ بعد میں دوبارہ اس کو ریوائز کرنا چاہیں تو اس سلائڈ سے ایک بار پھر دیکھ لیں، آپ کے پاس سارا کا سارا لیسن کا سمری جو ہے وہ اسی سلائڈ کے اندر ہے، نون ساکن اور تنوین والی سلائڈ. ٹھیک ہے، تو آگے ہمارے پاس آج کے نیو ٹاپک میں ہوگا میم ساکن. تو گویا کہ یہ نون ہی سے تقریباً قریب ہی ہے میم ساکن کے فوائد. اس میں بہت بیسک سی بات ہے. سب سے پہلی چیز ہے اخفا کرنا. ٹھیک ہے، مخفی پڑھنا. تو مخفی ہم نے کیسے پڑھا تھا؟ مخفی کا مطلب ہم نے کہا تھا کہ وہ ساؤنڈ جو ہے نا وہ مخفی ہو، یعنی ساؤنڈ آپ کے ناک کی طرف سے موو ہو کر آئے. اس میں آپ کے پاس ہے میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے، با. اور دوسری صورت ادغام والی، اس میں آپ دیکھیں اس میں لام اور را وغیرہ نہیں ہے، یہاں صرف میم ہے. میم ساکن کے بعد اگر دوبارہ میم آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوگا، مرج ہوگا. اور اظہار جو لاسٹ والے بلیک باکس میں آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں با اور میم کے علاوہ، یعنی جو ہم نے پہلے دو پڑھ لیے، ان دو کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف ہیں ان میں اظہار ظاہر کر کے آپ پڑھیں گے. تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی اگر کچھ مثالیں ہمارے پاس ہو. اس کی تفصیل اگر آپ دیکھنا چاہیں، اخفا میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو غنہ کے ساتھ اخفا کریں گے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کا ساؤنڈ جو ہے وہ مخفی ہوگا، یعنی ناک کی طرف سے چھپ کر آئے گا. ٹھیک ہے، سیدھا منہ سے ڈائریکٹ ادا نہیں ہوگا. تو اسی طرح اس کو اس انداز سے آپ سمجھ سکتے ہیں. پہلے ہمارے پاس میم ساکن کے بعد حرف با ہو تو اس کی کچھ مثالیں ہیں، آپ میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. ترمیہم بحجارۃ، ترمیہم
بحجارة حجارة ماشاءاللہ. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ویسی بھی ہم اگر نیچرل پڑھ رہے ہیں تو ہمیں غنہ کرنا ہی پڑ رہا ہے. ویسی اگر ہم غنہ نہ کریں تو ہم اس کو پڑھ ہی نہیں پا رہے نا. تو یوں آپ سمجھ لیں کہ با جب بھی آ جائے میم کے بعد تو وہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس دوسری مثال ہے کنتم بیہ. کنتم كنتم به به ماشاءاللہ. اور تیسری مثال میں ہمارے پاس ہے وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ. وأنحكم وَأَحْكُمْ بينهم بَيْنَهُمْ. نیکسٹ سائڈ پہ ہمارے پاس ہے کلبہم كَلْبُهُمْ باسط. گڈ. ربہم بہم. ربهم رَبُّهُمْ بِهِمْ. بہت اچھا. تو اس سب میں ہم نے غنہ کیا کیونکہ ہم نے میم ساکن پہ اس لیے کہ میم ساکن کے بعد ہمارے پاس با تھا تو میم ساکن کے بعد تو اس پہ ہم غنہ کریں گے. میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو اس پہ ہم کیا کریں گے غنہ کریں گے. سورۃ الفیل کے اندر آپ ایک مثال دیکھ لیں ترمیہم بحجارۃ من سجیل. یہ ایک مثال ہے اس میں میم ساکن کے بعد با کی. ادغام والی ایک مثال ہم دیکھیں گے پہلے اس کی تعریف کے ساتھ. میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوگا. ادغام سے مراد ہم نے جیسے نون ساکن میں ادغام والا یہ ایک حرف کو دوسرے حرف کے اندر مرج کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر گویا کہ آپ ایک دیکھ رہے ہیں مثال کے اندر پہلے میم ساکن ہے لہم میں. ٹھیک ہے. اور دوسری بار پھر میم پر زبر ہے اور یہ مشدد ہے. تو ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ایک حرف پر ساکن ہو اس کے بعد دوسرے حرف پر مشدد ہو تو وہ ساکن حرف جو ہے وہ مشدد حرف میں فکس ہو جاتا ہے. ایسے فکس ہو جاتا ہے گویا کہ ساکن اس میں بچتا ہی نہیں ہے. تو لہم ما یشاؤون. لهم لهم ما يشاءون. يشاءون دوسری مثال ہمارے پاس ہے انہم ملاقو ربہم. أنهم ملاقو ربهم. ربهم اور سیکنڈ سائڈ پہ ہمارے پاس پہلی مثال ہے انہم مبعوثون. أنهم مبعوثون. اور لاسٹ مثال ہمارے پاس ہے ربہم من کل ربهم من كل بہت اچھا بہت اچھا. سورۃ القریش کے اندر آپ دیکھیں یہ ایک مثال ہے وَآمَنَهُم مِّن خوف. اب دیکھیں نیکسٹ والے میں ہم غنہ نہیں کر رہے جو لاسٹ ٹائم ہم نے پچھلے ویک پڑھا تھا کیونکہ یہ خا ہے نون ساکن کے بعد. لیکن فرسٹ والا جو آج والا رول ہے میم ساکن کے بعد میم آیا وہ مشدد ہے. وَآمَنَهُم مِّن خوف. اس طرح سے ہم اس کو پڑھیں گے. تو اظہار کو آپ دیکھیں اظہار میں کیا ہے میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر ظاہر کر کے پڑھیں گے. تو آپ میرے ساتھ ابھی ایک بار پڑھیں الحمد للہ. الحمد لله تم سونا تمسون انعمت. أنعمت. زیادہ غنہ نہیں کرنا ٹھیک ہے کیونکہ ظاہر کر کے پڑھنا نا. یعنی غنہ وہاں کریں گے جہاں پر با یا میم آئے گی. اگر میم ساکن کے بعد اگر با یا میم آ جائے تو غنہ ہوگا. باقی نارمل طریقے سے ہم ذرا پڑھیں گے اگرچہ میم کو ہم ڈراپ نہیں کریں گے کلیئر پڑھیں گے لیکن غنہ زیادہ نہیں کریں گے. لکم دینکم. لكم دينكم. اس طرح اب ہمیں الحمدللہ نہیں پڑھ سکتا. کیوں؟ کیونکہ رول نہیں ہے. یہ رول ہم نے کیا پڑھا میم ساکن مطلقاً جو ہے وہ اس کو ہم عام کلیئر آواز میں پڑھ دیں گے ظاہر کر کے پڑھ دیں گے. ٹھیک ہے. اس میں ہمارا اخفا نہیں ہوگا یعنی غننے والی ساؤنڈ ہماری ادا نہیں ہوگی. نیکسٹ ہمارے پاس سورۃ الفیل کے اندر کچھ مثالیں ہیں جس طرح الم تر کیف
لاسٹ والی ہمارے پاس مثال ہے اس میں، اس فرسٹ والے باکس میں، انا، أن گڈ ماشاء اللہ. سیکنڈ سائڈ پہ یمنون، يمن يمنون ان، إن لیکن، لكن اور میم مشدد پر کچھ مثالیں آپ دیکھیں. پہلے ہم نے نون مشدد والی دیکھ لی، اب میم والی دیکھتے ہیں. میم پہ جب شد ہو تو کیسے پڑھیں گے؟ محمد رسول اللہ، ہم بها محمد رسول ثم ثم همت به همت به فأما، أما تو یہ ہمارا الحمدللہ آج میم ساکن اور نون اور میم مشدد کا لیسن. تو آئی ہوپ کہ آپ سب اس پہ انشاءاللہ اسی طرح پریکٹس کریں گے بعد میں، تاکہ آپ کو جو ہے نا پوری طرح سے قرآن میں اپلائی کرنا آ جائے. کوئی بھی آپ کو دشواری کا سامنا کرنا پڑے تو آپ رابطہ کر کے انشاءاللہ آپ اس کی تصحیح کروا سکتے ہیں، درستگی کرا سکتے ہیں. تو اسی پہ ہم اختتام کرتے ہیں آج کا سیشن. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ تجوید میں ہم ملیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ